کلپ نمبر 702۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ ترجمہ: جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ العاجلہ، جلدی والی دنیا، یعنی جو صرف دنیا کا طلبگار ہو تو یہ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دیا ہی جائے اور جو وہ مانگے وہی دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے اور تھوڑا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عیش چاہتا ہے مگر تکلیف ملتی ہے۔ ان حالتوں میں کافر دنیا و آخرت دونوں کے خسارے میں رہا، اور اگر دنیا میں اس کی پوری مراد دے دی گئی تو آخرت کی بد نصیبی و شقاوت جب بھی ہے، جبکہ مومن کا حال اس سے بالکل جدا ہے کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اگر وہ دنیا میں فقر سے بھی زندگی بسر کر گیا تو آخرت کی دائمی نعمتیں اس کے لیے موجود ہیں، اور اگر دنیا میں بھی فضل الہی سے اس کو عیش ملا تو دونوں جہان میں کامیاب۔ الغرض مومن ہر حال میں کامیاب ہے، اور کافر اگر دنیا میں آرام پا بھی لے تو بھی کیا، کیونکہ بالآخر تو اسے ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں ہی جانا ہے۔ دنیا کی خاطر آخرت برباد نہ کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی نصیب میں ہے، خواہ اسے فکر سے حاصل کریں یا فراغت سے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، یوں ہی وہ کسی کی دنیا کی خاطر بھی اپنی آخرت تباہ نہ کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا وہ بندہ ہے جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ یاد رہے کہ مومن کامل کا دل دنیا میں رہتا ہے، مگر دل میں دنیا نہیں رہتی، بلکہ دل میں صرف دین رہتا ہے، اور اگر دل میں دین کی بجائے دنیا آ جائے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کشتی پانی میں جائے تو تیرے گی، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ: اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت چاہے۔ اس سے پہلی آیت میں طالب دنیا کا بیان کیا گیا، جبکہ اس آیت میں طالب آخرت کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، یعنی نیک اعمال بجا لاتا ہے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہ وہ آدمی ہے جس کا عمل مقبول ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کا اچھا صلہ دیا جائے گا۔ عمل کی مقبولیت کے لیے درکار 3 چیزیں اس آیت میں مومن ہونے کی شرط کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں۔ نیکیوں کے لیے ایمان ایسا ضروری ہے جیسے نماز کے لیے وضو یا بہترین غذا کے لیے زہر سے خالی ہونا۔ ایمان جڑ ہے اور اعمال اس کی شاخیں۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ ایک تو طالب آخرت ہونا یعنی نیک نیت، دوسرے سعی یعنی عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، تیسری ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔
لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ ترجمہ، ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی بڑائی دی، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو مذموم بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ کلن نمد، ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو دنیا چاہتے ہیں اور جو طالب آخرت ہیں ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیں کہ کفار اللہ عز و جل کے دشمن ہیں، لیکن وہ چونکہ دنیا کے طالب ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عطا فرمایا ہے۔ بلکہ ہمارے زمانے میں تو دنیاوی ترقی میں وہ مسلمانوں سے بہت آگے ہیں، اور یوں ہی جو مسلمان محنت کرتا ہے وہ بھی اپنی محنت کا صلہ پاتا ہے۔ الغرض دنیا میں اللہ عز و جل سب کو عطا فرما رہا ہے، سب کو روزی مل رہی ہے، دنیا میں سب اس سے فیض اٹھاتے ہیں، نیک ہوں یا بد، البتہ انجام ہر ایک کا اس کے حسب حال ہوگا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر مال، عزت، شہرت، کمال میں بڑائی دی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ درجات اور فضیلت کے اعتبار سے آخرت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔